بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک لاء اکیڈمی، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو LLB 5 ایئر پروگرام پارٹ 1 پیپر 4 سوشیالوجی 1 کے امپورٹنٹ کوسچنز بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے آپ کو سوشیالوجی جو سبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے آپ کے امپورٹنٹ کوسچنز آتے ہیں وہ تمام بتائے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ تو پہلا کوسچن ہے ڈیفائن سوشیالوجی، آلسو ایکسپلین دی ٹائپس آف گروپس اینڈ لیڈرشپ اسٹائل، کہ سوشیالوجی کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے اور اس میں جو گروپس ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے۔ اب گروپس کیا ہوتے ہیں سوشیالوجی میں؟ ڈفرینٹ جو پیپلز ہوتے ہیں وہ مل کر گروپس بناتے ہیں۔ اس سے اگلی سلائیڈ میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ سوشیالوجی میں جو گروپ کا کوسچن ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ڈیفائن سوشل گروپس، explain its types and compare the characteristics of primary and secondary groups. Define social groups. Explain the difference between primary and secondary groups with example. Define social group. Differentiate between primary and secondary groups. The central unit of the society is a social group, where social life is initiated, but these social groups are shaped and ended on the basis of the some specific characteristics, size, intimacy, rules, belongings justify the statement۔ یہ لاسٹ ٹائم ہمارا جو کوسچن آیا ہے، جو میں نے آپ کو بالکل آخری کوسچن بتایا ہے، کون سا؟ دی سینٹرل یونٹ آف دی سوسائٹی از دی سوشل گروپ فرام ویئر سوشل لائف از انیشیٹڈ۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے۔ لاسٹ ٹائم سوشیالوجی کا جو پیپر آیا تھا اس پیپر میں لمبی اسٹیٹمنٹس دی گئی تھیں، اور اسٹوڈنٹ پیپر کو دیکھ کے کنفیوز ہو گیا۔ اس کی وجہ سے جو سپلی ہے وہ زیادہ ہو گئی بچوں کی، اور یہ جو سوال ہے اس میں آپ کو آدھا جواب دیا گیا ہے۔ کس طرح سے جواب دیا گیا ہے کہ جو سینٹرل یونٹ ہے، سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، اس میں سب سے اہم کیا ہوتا ہے؟ اس میں سب سے اہم گروپس ہوتے ہیں۔ گروپ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ لوگوں کی ایسوسیشن ہوتی ہے، 2 4 10 20 لوگ مل کر کیا بناتے ہیں؟ گروپ بنا لیتے ہیں۔ اس میں جو پہلے 2 کوسچنز ہیں جو کہ بار بار آ رہے ہیں، پرائمری اینڈ سیکنڈری گروپ۔ کوئی بھی ریاست ہوتی ہے اس کی جو بیس ہوتی ہے، یعنی کہ سوسائٹی، ریاست تو پولیٹیکل سائنس میں ہے لیکن سوشیالوجی میں کیا ہے؟ سوشیالوجی میں ہے سوسائٹی۔ کوئی بھی سوسائٹی ہوتی ہے اس کی جو بیس ہوتی ہے وہ کس پر ہوتی ہے؟ وہ گروپس پر ہوتی ہے۔ اور ریاست کا، سوسائٹی کا جو بیسک گروپ ہے، سب سے بنیادی گروپ ہے، وہ ہے پرائمری گروپ۔ پرائمری گروپ سے کیا مراد ہے؟ ہم جو انسان ہوتے ہیں، ہمارا جو خاندان ہوتا ہے، فیملی ہوتا ہے، یہ پرائمری گروپ ہوتا ہے۔ اب اس میں جو میں آپ کو مثال کے ساتھ سمجھا رہی تھی کہ دی سوشل گروپس آر بیسڈ آف دی سم اسپیسیفک کریکٹرسٹک سائز۔ کوئی بھی سوشل گروپ ہوتا ہے، ہم جب اس کی ڈفرینٹ کائنڈس بتا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا سائز دیکھتے ہیں۔ اگر اس کے ممبر کی تعداد تھوڑی ہوگی تو وہ پرائمری گروپ ہوگا، اور اگر ان میں انٹیمیسی، ان میں لگاؤ، محبت، الفت زیادہ ہوگی تو بھی وہ پرائمری گروپس ہوگا۔ اگر اس میں رولز ہوں گے، یعنی کہ جیسے ہماری فیملی ہوتی ہے، ہمیں ہماری فیملی نارمز کے مطابق چلنا پڑتا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ بھی پرائمری گروپس ہوگا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، اگر ہمیں بھی فیلنگ ہوگی تو بھی ہمارا گروپ کیا ہوگا؟ پرائمری گروپ ہوگا۔ اس کے برعکس جس کی تعداد سائز بڑا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سیکنڈری گروپ ہوگا۔ ان میں آپس میں انٹیمیسی بھی کم ہوگی، اور وہ رولز بھی فالو نہیں کرتے ہوں گے، اور ان میں وی فیلنگ بھی نہیں ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ وہ سیکنڈری گروپ ہوگا۔ تو پرائمری اور سیکنڈری گروپ کسی بھی سوسائٹی کے سب سے اہم یونٹس ہوتے ہیں، سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے۔ پرائمری گروپ کی بیسس پر ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اور سیکنڈری گروپ کی کیا مثال ہے؟ سیکنڈری گروپ کی مثال ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز۔ ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ہمارا جو لیڈر ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ منسلک تو ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیں ہمارے نیم سے نہیں جانتا ہوتا، جبکہ جو پرائمری گروپس کے ممبر ہوتے ہیں وہ ہمیں ہمارے نک نیم سے جانتے ہوتے ہیں۔ ان میں ڈفرینس بھی بار بار پوچھا جاتا ہے، پرائمری گروپس اور سیکنڈری گروپس کا ڈفرینس۔ پرائمری گروپ کا جو سائز ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور سیکنڈری گروپ کا سائز بڑا ہوتا ہے۔ پرائمری گروپ میں انٹیمیسی زیادہ ہوتی ہے، سیکنڈری گروپ میں انٹیمیسی کم ہوتی ہے۔ پرائمری گروپ میں وی فیلنگز ہوتی ہے، سیکنڈری گروپ میں وی فیلنگز نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ ٹائپس آف گروپس ہوتے ہیں، اس میں فارمل گروپ، انفارمل گروپ، آؤٹ گروپ، ان گروپ،
اور پرائمری گروپ اینڈ سیکنڈری گروپ. فارمل گروپ کیا ہوتا ہے؟ لائک اگر آپ کو ہماری کوئی بھی کلب جوائن کرنا ہو تو وہاں کا آپ کو بھئی ان جو لیٹر ہوگا وہ فل کرنا پڑتا ہے، رولس ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑتا ہے. یہ ہوتا ہے فارمل گروپ. جبکہ جس میں آپ کوئی رولس ریگولیشن فالو نہیں کرتے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے انفارمل گروپ. ایل ایل بی اگر دیکھا جائے اور سوشیالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے سوشیالوجی کا، سب سے اہم کوسچن ہے. اس کے بعد نیکسٹ اسی کے پوائنٹ آف ویو سے کوسچن دیا گیا ہے، ہاؤ گروپس آر فارمڈ اینڈ وٹ آر میجر سوشلائزنگ ایجنٹس دیٹ افیکٹ دی سولیڈیرٹی ان آ گروپ. کہ گروپس بنتے کیسے ہیں؟ گروپس بنتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی بیسس پر، ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیسی بلونگنگنیس کی وجہ سے گروپس بنتے ہیں. اور بھی ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں. کسی بھی لوکیلٹی میں جب لوگوں کا ایک ہی کاز ہوتا ہے، ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور ایک ہی وجوہات کی بیسس پر کوئی سے بھی ڈفرینٹ لوگ جڑ جاتے ہیں، لائک ہمارے جیسے فرینڈز ہوتے ہیں، ہمارا پیئر گروپ ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں جڑ جاتے ہیں؟ آن دی بیسس آف اوور انٹرسٹ. اور میجر سوشلائزنگ ایجنٹس کون کون سے ہیں؟ لائک سوشلائزیشن، انٹریکشن اور سوشل سٹیٹس. یہ ایسے ایجنٹس ہیں اور کلچر جس کی بیسس پر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو سوشل گروپ کا جو کوسچن ہے وہ سوشیالوجی میں موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے. اور آج کی ویڈیو کا آخری کوسچن ہے، وٹ آر دی رول اینڈ دی اسٹیٹس اینڈ ہاؤ دے آر انٹر کنیکٹڈ ود ایچ ادر، گیو ایگزامپل فرام یور اون سوسائٹی. یہ میں آپ کے ذمہ ٹاسک لگاتی ہوں کہ آپ نے اپنی جو سوسائٹی ہے اس میں رول اور اسٹیٹس کو دیکھنا ہے. ویسے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں رول کیا ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کوئی آپ کا فیوریٹ ایکٹر یا ایکٹریس ہے، وہ کسی بھی ڈرامے یا فلم میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں، وہ ان کا رول کہلاتا ہے. اسی طرح سے ہم بھی بطور انسان اپنے معاشرے میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتے ہیں، اور پھر جب ہم کوئی کردار ادا کرتے ہیں تو کوئی ہمارا اسٹیٹس بھی ہوتا ہے. لائک اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا اسٹیٹس اسٹوڈنٹ کا ہے، اگر آپ ڈی سی او ہیں تو آپ کا اسٹیٹس ڈی سی او کا ہے، اور اگر آپ جج ہیں تو آپ کا اسٹیٹس جج کا ہے، ایڈوکیٹ کا ہے. اسی طرح سے جو رول اور جو اسٹیٹس ہوتا ہے وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. جو ہمارا اسٹیٹس ہوتا ہے اسی کے مطابق ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. لائک اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ پیرنٹس کا اسٹیٹس انجوائے کرتے ہیں اور اسی کے مطابق آپ کردار ادا کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. تو اس کی مختلف اگزامپلس دینی ہے آپ نے اپنی سوسائٹی سے، اور آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی سے کون کون سے رول اور کون کون سے اسٹیٹس کو آپس میں کنیکٹ کر کے ڈفرینٹ اگزامپلس بتا سکتے ہیں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ کوسچنس تھے سوشیالوجی میں، اور اس میں سے موسٹ امپورٹنٹ کوسچن کون سا ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے گروپ سے ریلیٹڈ، سوشل گروپ سے ریلیٹڈ. اور سوشل گروپ میں بھی سب سے اہم کون سا ہے؟ پرائمری اینڈ سیکنڈری گروپ. اور اگر کوئی پیپر میں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسٹیٹمنٹ کو 2 سے 3 یا 4 دفعہ پڑھنا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ یہ آپ سے کیا پوچھ رہا ہے. لائک میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں کہ سم ٹائم کوئی پیپر ٹارگٹ ہو جاتا ہے. ہم جتنی بھی ایکسٹرا آرڈنری قسم کی تیاری کریں، اگر ہمارا پیپر سیٹر ہمیں اس طرح کا پیپر بنا کے دے دے کہ ہمیں اس کے کوسچن کی اسٹیٹمنٹ ہی سمجھ نہ آ رہی ہو تو بچے کے فیل ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات، آپ نے پیپر کو دیکھ کر پینک نہیں کرنا. اور دوسری بات، کوئی بھی اسٹیٹمنٹ آ جائے چاہے وہ جتنی بھی لینتھی ہو، آپ نے اس کو 2 سے 3 بار پڑھنا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور پھر اسی کے مطابق اس کا آنسر لکھنا ہے. لائک میں آپ کی آسانی کے لیے دوبارہ پڑھ کر آپ کو سمجھاتی ہوں تاکہ نیکسٹ ٹائم جو آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں آپ کو سپلی نہ لگے. دیا گیا تھا دی سینٹرل یونٹ آف دی سوسائٹی از دی سوشل گروپ. تو آپ دیکھیں ادھر تک ہی آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ وہ آپ سے کیا پوچھ رہا ہے. وہ آپ سے سوشل گروپ پوچھ رہا ہے. From where social life is initiated, but these social groups are shaped and ended on the basis of some specific characteristics: size, intimacy, rules, belongingness, justify the statement. تو ایسا اگر کوئی بھی کوشچن آ جائے اور پیپر میں جس کی اسٹیٹمنٹ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو جو آپ سے مین بات پوچھی جا رہی ہو آپ نے اسی کو فالو کرتے ہوئے اپنے کوشچن کا آنسر لکھ دینا ہے. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ کوئی بھی کوسچن پوچھنا چاہیں تو آپ ہم سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. تھینک یو سو مچ.